بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خمس صلوات افترضهن الله فمن أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له ومن لم يفعل فليس له على الله عهد ان شاء غفر له وان شاء عذبه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ جمعہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اہم معجزے کا تذکرہ ہوا تھا، یعنی سفر معراج کا تذکرہ ہوا تھا، اور سفر معراج کے تعلق سے کچھ اہم اور ضروری باتیں گزارش کی گئی تھی۔ آخر میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ سفر معراج سے واپسی پر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو 3 تحفے عطا فرمائے تھے۔ نماز کا تحفہ، سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کا مضمون، اور کبیرہ گناہوں کی بخشش کا وعدہ۔ یہ 3 تحفے آپ کو عطا کیے گئے تھے، اور اس سلسلے میں نماز کے تعلق سے یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اللہ نے پہلے 50 نمازیں فرض کی۔ آپ جب واپس ہو رہے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کچھ نہیں کہا، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا اور انہوں نے آپ سے پوچھا کہ بارگاہ رب العزت سے آپ کو کیا ملا، تو آپ نے فرمایا 50 وقت کی نمازیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ آپ کی امت کمزور ہے، 50 وقت کی نمازیں ان کے لیے مشکل ہو جائیں گی۔ میری امت طاقتور تھی، 2 وقت کی نمازوں کا اہتمام نہیں کر سکی، تو آپ کی امت 50 وقت کی نمازیں کیسے پڑھے گی؟ آپ جائیے اور اس میں کمی کروائیے۔ اس طرح بار بار مشورہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آتا رہا، اور آپ جاتے رہے، اور ہر مرتبہ 5 نمازیں کم ہوتی رہیں، یہاں تک کہ آخر میں 5 نمازیں رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر مشورہ دیا کہ آپ جائیے، لیکن آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب مجھے شرم آتی ہے، 5 نمازوں کا یہ تحفہ لے کر آپ تشریف لائے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہوا کہ آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی، لیکن ہم ثواب اس 5 پر 50 کا دیں گے، کیونکہ ہمارا ضابطہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو ایک نیکی لے کر آتا ہے اسے 10 گنا عطا کرتے ہیں۔
تو یہ نماز معراج کا خاص تحفہ ہے۔ اگر سفر معراج بہت اہم ہے اور یقیناً بہت اہم ہے، تو اس سفر معراج میں جو تحفہ آپ کو عطا کیا گیا وہ کس قدر اہم ہوگا۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی آپ لگائیے، نماز کے علاوہ جتنی عبادتیں ہیں ان کے فرض ہونے کا حکم اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے وحی نازل فرما کر کے اسی دنیا میں اس کی اطلاع دی۔ روزے کا حکم یہی آیا، زکوٰۃ کا حکم یہی آیا، حج کا حکم یہی آیا، جتنی عبادتیں ہیں بلکہ یہ کہہ لیجئے جتنے احکامات ہیں سب یہی آئے۔ لیکن جب نماز کو فرض کرنا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج کا سفر کرایا، اور وہاں تک اللہ نے آپ کو بلایا کہ جہاں تک نہ کوئی پہنچا ہے نہ پہنچے گا، اور وہاں بلا کر آپ نے نماز کا تحفہ عطا فرمایا، اور کس شان سے عطا فرمایا۔ نماز تو ایک ایسی عبادت ہے جو ہر نبی اور اس کی امت پر فرض تھی، وہ حضرت آدم ہوں یا ان کے بعد دوسرے انبیاء کرام علیہم السلام ہوں، ہر نبی پر اور اس نبی کی امت پر نماز فرض کی گئی۔ لیکن جو جامع نماز اس امت کو اللہ نے عطا فرمائی وہ کسی کو نہیں عطا فرمائی۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کا حصہ اللہ نے فرشتوں کو بھی دیا ہے، دوسری امتوں کو بھی دیا ہے، بلکہ دنیا کی ہر چیز کو دیا ہے۔ شجر، حجر، پہاڑ، دنیا کی جتنی چیزیں ہیں سب کو نماز سے کچھ نہ کچھ حصہ ملا ہے، لیکن پوری نماز صرف اس امت کو ملی اور کسی کو نہیں ملی۔ سفر معراج میں یہ ذکر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں سے گزرتے ہوئے اوپر جا رہے تھے تو مختلف آسمانوں پر فرشتوں کی مختلف جماعتیں دیکھیں جو عبادت میں مصروف ہیں۔ کوئی کھڑا ہے، اس کی عبادت صرف قیام ہے، کوئی جماعت رکوع میں ہے، بس اس کی عبادت صرف رکوع ہے، کوئی جماعت سجدے میں ہے، اس کی عبادت صرف سجدہ ہے، کوئی جماعت قعود میں ہے، بیٹھی ہوئی ہے، اس کی عبادت صرف قعود ہے، اور کوئی جماعت ہے جو تسبیح پڑھ رہی ہے، اس کی عبادت تسبیح ہے۔ تو نماز کے یہ جو ارکان ہیں، قیام، قعود، رکوع اور سجود، جو فرشتوں کی الگ الگ جماعتوں کو الگ الگ ملے، کسی کو رکوع ملا، کسی کو سجدہ ملا، کسی کو قیام ملا، کسی کو قعود ملا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو نماز عطا فرمائی، ہر نماز میں یہ چاروں رکن جمع فرما دی، قیام، رکوع، سجود۔ وہ نماز جو فرشتوں میں تھی الگ الگ،
اس نماز کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک ساتھ دے دی، اور فرشتوں ہی میں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، دنیا کی ہر چیز نماز پڑھتی اور اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ہر ایک نے اپنی نماز اور اپنی تسبیح جان لی اور اس میں لگا ہوا ہے، لیکن دنیا کی یہ چیزیں جو ہیں ان کی نماز ہماری نماز کی طرح نہیں ہے، بلکہ اگر آپ غور کریں گے تو دنیا کی ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے نماز کی ہی کسی نہ کسی حالت پر پیدا فرمایا ہے۔ آپ دیکھیں گے تو کسی کے لیے قیام ہے، کسی کے لیے قعود ہے، کسی کے لیے رکوع ہے اور کسی کے لیے سجدہ ہے۔ یہ درخت جو سیدھے کھڑے رہتے ہیں، یہ پیڑ پودے جو سیدھے کھڑے ہوتے ہیں، یہ گویا قیام کی حالت میں ہیں اور یہی ان کی نماز ہے۔ جو چوپائے ہیں، اپنے چار پیروں سے زمین پر چلتے ہیں، وہ گویا رکوع کی حالت میں ہے، اسی حالت میں اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اور جو جانور زمین پر رینگتے ہیں، پیٹ کے بل چلتے ہیں، ان کا سر بھی زمین پر ہوتا ہے، وہ گویا سجدے کی حالت میں ہے۔ اور یہ پہاڑ اور اس طرح کے پتھر، یہ چٹانیں جو ایک جگہ جمی ہوئی اور بیٹھی ہوئی ہیں، گویا یہ قادے کی حالت میں ہے۔ تو نماز کے وہ اجزاء جو اللہ نے اس کائنات میں منتشر کر رکھے ہیں، نماز کے وہ اجزاء جو اللہ نے فرشتوں میں منتشر کر رکھے ہیں، ان سب کو جمع کر دیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کی نماز میں۔ اور صرف یہی نہیں، 5 وقت کی نمازیں کسی بھی امت کو نہیں ملی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 2 رکعت پڑھی تھی فجر کے وقت، جب اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی تھی، تو فجر کے وقت وہ 2 رکعت پڑھی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ظہر کے وقت 4 رکعت پڑھی تھی، جب فدیہ قبول ہوا تھا قربانی کی جگہ پر۔ اور حضرت عزیر علیہ السلام جب 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ کیے گئے تھے تو وہ عصر کا وقت تھا، انہوں نے 4 رکعت عصر کی پڑھی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی جب توبہ اللہ نے قبول فرمائی تھی تو مغرب کا وقت تھا، انہوں نے 4 رکعت کی نیت باندھی تھی، لیکن کمزوری اور ضعف کی وجہ سے وہ 3 ہی رکعت پڑھ سکے تھے۔ یہ 4 نمازیں، عشاء کا تذکرہ نہیں ملتا۔ تو اس امت کو اللہ تعالیٰ نے وہ 4 دی، مزید عشاء کی نماز بھی دی۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم اور احسان ہے اس امت پر کہ نماز جیسا تحفہ معراج میں بلا کر اللہ نے اپنے نبی کے واسطے سے اس امت کو عطا فرمایا۔ اور نماز کتنی اہم عبادت ہے، اس کے ایک ایک حصے کو سمجھانے کے لیے اور بتانے کے لیے اللہ کی طرف سے کتنا اہتمام کیا گیا،
کسی اور عبادت کے سلسلے میں اتنا اہتمام نہیں ہے۔ روزہ فرض ہوا تو جبریل نہیں آئے کہ روزہ رکھ کر بتائیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم روزہ ایسے رکھا جائے گا۔ حج فرض ہوا تو جبریل نہیں آئے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حج اس طرح کیا جائے گا۔ لیکن نماز کی ایک ایک چیز، قیام کیسے ہوگا، رکوع کیسے ہوگا، سجدہ کیسے ہوگا، نماز کا وقت کیا ہوگا، فجر کا وقت کب شروع ہوگا کب ختم ہوگا، ظہر کا وقت کب شروع ہوگا کب ختم ہوگا، عصر کا وقت، مغرب کا وقت کب شروع ہوگا کب ختم ہوگا، عشاء کا وقت کب شروع ہوگا کب ختم ہوگا، اور ان نمازوں میں کتنی کتنی رکعتیں ہوں گی، ایک ایک تفصیل جبریل امین نے اگلے دن آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ رات ہی میں آپ تشریف لے آئے تھے واپس۔ حضرت جبریل علیہ السلام ظہر کے وقت تشریف لائے اور آپ کو لے کر بیت اللہ شریف کے قریب گئے، اور بیت اللہ شریف کے دروازے کے سامنے جبریل امین کھڑے ہوئے، وہ امام بنے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ظہر کے بالکل شروع وقت میں نماز پڑھائی، 4 رکعتیں۔ جیسے ہی سورج ڈھلا ویسے ہی جبریل آئے اور 4 رکعتیں پڑھائی۔ پھر جیسے ہی ظہر کا وقت ختم ہوا اور عصر کا وقت شروع ہوا، عصر پڑھائی۔ پھر جیسے ہی عصر کا وقت ختم ہوا اور مغرب کا وقت شروع ہوا، مغرب پڑھائی۔ اسی طرح مغرب کا وقت ختم ہوا اور عشاء کا وقت شروع ہوا تو عشاء پڑھائی، اور پھر جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوا فجر پڑھائی۔ یہ تو 5 نمازیں ہو گئی۔ اگلے دن پھر ہر نماز کو اس کے آخر حصے میں پڑھایا۔ ظہر جہاں ختم ہوتا ہے اس کا وقت وہاں پڑھائی، اسی طرح ہر نماز کو اس کے آخر میں پڑھایا۔ 2 دن جبریل امین آئے، پہلے دن ہر نماز کو شروع میں، وقت کے شروع میں، اور دوسرے دن ہر نماز کو وقت کے آخر میں پڑھایا، اور پھر ارشاد فرمایا ما بین ہذین الوقتین وقت لک ولامتک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہی 2 وقتوں کے درمیان آپ کا اور آپ کی امت کا وقت ہے نماز کے لیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بھئی جبریل تو ایک فرشتہ ہے، اور فرشتہ احکام شرع کا مکلف نہیں ہوتا، شریعت کے احکامات کے مکلف تو انسان اور جنات ہیں، فرشتے شریعت کے احکام کے مکلف نہیں ہیں۔ تو پھر گویا حضرت جبریل جو نماز پڑھا رہے تھے وہ نفل تھی، اور ان کے پیچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھ رہے تھے وہ فرض تھی۔ حالانکہ ہمارے یہاں اس طرح ابتدا جائز نہیں ہوتی کہ امام نفل پڑھ رہا ہو اور پیچھے مقتدی فرض پڑھ رہے۔ پھر یہ کیسے ہوا؟ علماء لکھتے ہیں کہ 2 دن کے لیے جبریل امین کو
ان نمازوں کا مکلف بنا دیا گیا تھا، گویا ان کے اوپر بھی 2 دن کی نمازیں فرض کر دی گئی تھی۔ اس طرح نماز کے اوقات جبریل امین سکھانے آئے۔ قرآن کریم میں قیام کا بھی ذکر ہے، رکوع کا بھی ذکر ہے، سجدے کا بھی ذکر ہے، قرآن پڑھنے کا یعنی قرأت کا بھی ذکر ہے، لیکن ترتیب نہیں ہے۔ قرآن میں الگ الگ ذکر کیا گیا، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اس میں قیام کو بیان کیا گیا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، تکبیر تحریمہ کو بیان کیا گیا، پہلی جو تکبیر ہوتی ہے یہ بھی فرض ہے۔ وَارْكَعُوا، رکوع کو بیان کر دیا گیا، وَاسْجُدُوا، سجدہ بیان کر دیا گیا، اور قرأت کو بھی بیان کر دیا گیا۔ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، سب فرض بیان کیے گئے، لیکن یہ ترتیب کیسے ہوگی وہ جبریل امین نے آ کر بتائی، ترتیب بھی بتائی اور وقت بھی بتایا۔ اتنا اہتمام ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نماز سکھانے کے لیے، معراج میں بلا کر نماز کا تحفہ دیا جا رہا ہے، اور یہ تحفہ لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو جبریل امین سکھانے کے لیے آ گئے کہ نماز پڑھی کیسے جائے گی اور نماز کے اوقات کیا ہے۔ ایک ایک چیز، نماز کی ایک ایک چیز اللہ نے سکھائی۔ آپ دیکھ رہے ہیں مکے میں معراج کا واقعہ مکی زندگی میں پیش آیا، نماز تو فرض ہو گئی، لیکن ظاہر سی بات ہے وہاں علل اعلان نماز پڑھنے کی اجازت ہی مکہ والے نہیں دیتے تھے، تو جماعت سے نماز کیسے ہوتی؟ چھپ چھپ کر ہوتی تھی۔ ایک خانہ کعبہ تھا، مسجد حرام تھی، اس کے علاوہ مسلمان کھلم کھلا کوئی مسجد تو بنا نہیں سکتے تھے، لیکن جیسے ہی موقع ملا پہلی فرصت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی۔ آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، ابھی مدینہ نہیں پہنچے تھے، اس وقت مدینے سے چند میل کے فاصلے پر قبا نام کی جو بستی تھی، اب تو دونوں مل گئے، قبا نام کی جو بستی تھی وہاں چند روز آپ نے قیام فرمایا۔ اسی چند روزہ قیام میں آپ نے مسجد قبا کی بنیاد رکھی اور اس کی تعمیر میں صحابہ کرام کے ساتھ مل کر حصہ لیا، خود پتھر اٹھا اٹھا کر کے لاتے تھے اور مسجد قبا کی تعمیر فرمائی چند روزہ قیام میں ہی۔ پھر وہاں سے جب مدینہ تشریف لائے، یہاں بھی آپ نے یہی کام کیا۔ آپ کی اونٹنی جس جگہ آ کر بیٹھی تھی اسی جگہ پر مسجد تعمیر کرنے کا آپ نے فیصلہ کیا۔ پتہ یہ چلا کہ یہ 2 یتیم بچوں کی زمین ہے جو کھجور سکھانے کے کام آتی ہے، ان 2 یتیم بچوں کو سہل اور سہیل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور مسجد کی تعمیر کے لیے اس زمین کو خریدنے کا ارادہ ظاہر فرمایا۔ دونوں بچوں نے بلا قیمت پیش کرنے کی درخواست کی، لیکن آپ نے قبول نہیں کیا، قیمت دے کر وہ زمین خریدی اور پھر مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، اور ایک مرتبہ پھر آپ صحابہ کے ساتھ مل کر کے مسجد نبوی کی تعمیر میں لگ گئے، خود پتھر اٹھا اٹھا کر کے لاتے تھے۔
مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی، اس کے بعد مسجد سے لگ کر آپ نے اپنی بیویوں کے لیے کمرے بنائے، حجرے بنائے۔ پہلے اللہ کا گھر بنایا، پھر اپنا گھر بنایا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ مسجد کی اہمیت کیا ہوتی ہے ایک ایمان والے کی زندگی میں۔ مومن کی ایمانی اور اسلامی زندگی کا تصور مسجد کے بغیر نہیں کیا جا سکتا۔ یہی پیغام دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عمل سے کہ مسلمان جہاں بھی جائے اپنا گھر بنانے سے پہلے اسے اللہ کا گھر بنانا چاہیے۔ اللہ کا گھر بنانا اس کی سب سے پہلی ذمہ داری، اپنا گھر بنانے سے پہلے۔ قباء میں آپ نے یہی کیا اور مدینہ آنے کے بعد بھی آپ نے یہی کیا، مسجد بن گئی۔ لیکن اب لوگوں کو نماز کے لیے بلایا کیسے جائے؟ تو ابتدا میں یہ کیا گیا کہ بھائی جب نماز کا وقت ہو جائے تو آواز لگا دی جائے الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ، لوگ سن کر کے آ جائیں گے۔ لیکن آپ برابر فکر مند رہے اور آپ یہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسا طریقہ معلوم ہو جائے کہ لوگوں کو نماز کے وقت کا علم ہو جائے اور جماعت کے وقت کا علم ہو جائے تاکہ لوگ مسجد میں آ کر جماعت سے نماز پڑھ لیں۔ اس کے لیے آپ نے مشورے کی مجلس بلائی، مختلف مشورے آئے۔ کسی نے کہا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو ایک جھنڈا بلند کر دیا جایا کرے، لوگ دیکھیں گے، سمجھ جائیں گے اور نماز کے لیے آ جائیں گے۔ کسی نے کہا پہاڑ پر آگ جلا دی جائے۔ کسی نے کہا جس طرح نصارہ ناقوس بجاتے ہیں اپنی عبادت کے وقت میں وہ بجا دیا جایا کرے۔ کسی نے کہا یہود جس طرح قرنا بجاتے ہیں وہ بجا دیا جایا کرے۔ لیکن آپ نے ان میں سے کسی کو پسند نہیں کیا۔ مجلس مشاورت ختم ہو گئی اور کچھ فیصلہ نہیں ہو سکا۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی، روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے اس کا بہت اثر لیا اور یہ فکر ان کے اوپر غالب ہو گئی کہ اس کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے۔ سب سے زیادہ فکر مند صحابہ میں اس مسئلے پر عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی ہی ہوئے۔ فکر تو سب کو تھی، لیکن ابو داؤد شریف کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ فکر مند حضرت عبداللہ ابن زید ہوئے۔ اور جب مومن کسی دین کے مسئلے کو لے کر فکر مند ہوتا ہے اور اس کا حل چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کی رہنمائی ہوتی ہے۔ اللہ رہنمائی فرماتے۔ حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی رضی اللہ تعالی عنہ رات کو سوئے، وہ فرماتے ہیں میری نیند بھی کیسی تھی، نہ میں اس کو نیند کہہ سکتا ہوں نہ بیداری کی حالت کہہ سکتا ہوں، بین تھا، درمیان میں تھا، کہ میں نے خواب دیکھا کہ ایک آدمی ایک باجا لے کر جا رہا ہے۔ میں نے اس کو بلایا اور اس سے کہا بھائی یہ بیچو گے؟ اس نے کہا کیا کرو گے؟ کہا اس کو بجا کر ہم اپنی نماز کے وقت کا اعلان کریں گے۔
تو اس نے کہا کیا اس سے بہتر چیز میں تم کو نہ بتاؤں؟ پھر اس نے خواب ہی میں اذان کے کلمات سکھائے اور اقامت کے کلمات سکھائے۔ جب آنکھ کھلی اور صبح کو بیدار ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے اور مجھے خواب میں اس سکھلانے والے نے اذان کے یہ کلمات سکھائے ہیں اور اقامت کے یہ کلمات سکھائے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ سچا خواب ہے۔ اور پھر جب نماز کا وقت ہوا تو اللہ کے رسول نے فرمایا حضرت بلال سے کہ بلال کھڑے ہو جاؤ، اور یہ عبداللہ جو کلمات تم کو بتاتے جائیں اس کو بلند آواز سے پکارتے جاؤ۔ یہ پہلی اذان ہے جو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینے میں دی۔ خواب دیکھا عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ، اور اذان پہلی مرتبہ کہنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دبی زبان سے عرض بھی کیا کہ اے اللہ کے رسول، خواب میں نے دیکھا ہے، اگر اذان کی سعادت بھی مجھے حاصل ہو جاتی تو یہ میرے لیے خوش بختی ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلال کی آواز تم سے بلند ہے۔ ہاں، انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامت کہنے کی اجازت دے دی کہ تم اقامت کہہ لینا۔ علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو آخر یہ مقام بلند ملا تو کیوں ملا؟ پھر علماء نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر جو مظالم ڈھائے گئے مکہ میں اور انہیں جس طرح ستایا گیا، تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر ان کے سینے کے اوپر پتھر کے سل رکھے گئے، ان کے جسم پر پڑنے والے آبلوں کو کوڑے مار مار کر پھوڑا جاتا تھا اور پھر انہیں تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا تھا، اور گرم گرم ریت جب ان کے زخم میں گھستی تھی اس وقت کیا ٹیس اٹھتی ہوگی۔ مکہ کی گلیوں میں انہیں گھسیٹا جاتا تھا، لیکن جب اس وقت ان کی زبان پر ایک ہی نعرہ مستانہ ہوتا تھا، احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس وقت ان کا یہ نعرہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ اعزاز بخشا کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو مؤذن بنا دیا، اور یہی نعرہ ان کی پہچان ہو گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اذان کی جو ذمہ داری حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی وہ ان کی قربانیوں کا ثمرہ تھا جو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں عطا فرمایا۔ اور یہی نہیں، حضرت بلال تو ایک غلام تھے، کالے کلوٹے تھے، حبشی تھے، اور وہ دور جہاں لوگ اپنی نسل پر، اپنے خاندان پر اتنا فخر اور غرور کرتے تھے کہ کسی غلام کو کوئی حیثیت اور کوئی مقام دینے کو ہرگز وہ تیار نہیں ہوتے تھے، لیکن حضرت بلال کو اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا؟ سید المؤذنین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی مؤذن تھے، میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے، 4 مؤذنوں کا تذکرہ خاص طور سے آتا ہے۔
ایک مسجد قباء کے مؤذن تھے جن کا نام سعد تھا، القرد کے نام سے وہ مشہور تھے۔ قرد ایک خاص قسم کے درخت کا پتا ہوتا ہے جو کھال کو دباغت دینے کے لیے، کھال کو سکھانے کے لیے وہ دوا کے طور پر استعمال ہوتا ہے، وہ اس کا کام کرتے تھے۔ وہ مؤذن تھے مسجد قباء کے، اور مکے میں مسجد حرام کے مؤذن بنے مکہ فتح ہونے کے بعد حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ مکے کے مؤذن تھے، اور مدینے میں مسجد نبوی کے 2 مؤذن تھے، حضرت بلال اور ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضرت بلال تو سید المؤذنین تھے، انہیں اس وقت بھی ایک نمایاں مقام ملا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ مکہ میں داخل ہوئے۔ فاتحانہ مکہ میں داخل ہوئے تو جب بیت اللہ شریف میں آپ داخل ہو رہے ہیں تو آپ کے ساتھ 2 ہستیاں ہیں، ان میں سے ایک حضرت بلال ہیں اور ایک حضرت اسامہ ابن زید ہیں، آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید کے بیٹے اسامہ بن زید اور حضرت بلال۔ اور پھر جب وہاں اذان کا وقت ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلال اذان دو، تو بیت اللہ شریف کی چھت پر کھڑے ہو کر کے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دی۔ سید المؤذنین ہے، یہ مقام اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال کو عطا فرمایا۔ ظاہر سی بات ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے، ایک مرتبہ وہ بہت ہی خوشی میں جھوم رہے تھے۔ کسی نے پوچھا بلال کیا ماجرا ہے، اتنے خوش کیوں ہو رہے ہو، جھوم کیوں رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اس ایمان کی دولت پر اپنی مسرت اور خوشی کا اظہار کر رہا ہوں۔ اور پھر فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت کو تقسیم کرنے کا اختیار اپنے پاس رکھا ہے، دنیا میں کسی انسان کے پاس نہیں رکھا۔ اگر اللہ نے اپنے علاوہ کسی کے پاس رکھا ہوتا اور وہ تقسیم کر رہا ہوتا تو پتہ نہیں بلال کا نمبر آتا یا نہ آتا، لیکن یہ تو اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، اسی پر میں مسرت کا اظہار کر رہا ہوں اور خوشی کا اظہار کر رہا ہوں۔ تو یہ اذان ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے نماز کے سلسلے میں کتنی اہمیت کے ساتھ اس کی ایک ایک چیز اس امت کو سکھائی ہے اور بتائی ہے۔ اذان کیسے کہی جائے گی، اذان کے کلمات کیا ہوں گے، اقامت کے کلمات کیا ہوں گے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے سکھلائے ہیں۔ اور حضرات محدثین نے کتابوں میں اذان اور اقامت کے کلمات میں جو تھوڑا بہت اختلاف ہے اس کو پوری تفصیل سے ذکر بھی کیا ہے۔ کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے۔ مثلا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان جو ہے اس میں ترجیح نہیں ہے۔ ترجیح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شہادتین، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کو
دو دو مرتبہ آہستہ سے کہا جائے، پھر اس کے بعد انہی دونوں کو دو دو مرتبہ بلند آواز سے کہا جائے۔ ترجیح کے معنی ہوتا ہے پلٹانا، لوٹانا، پلٹ کر پھر انہی کو کہا جائے۔ یہ حضرت ابو محذورہ کی اذان میں تھا جو مکہ میں ہوتی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان میں یہ نہیں تھا۔ اور اقامت حضرت بلال کی جو ہوتی تھی وہ دو دو کلمے ہوتے تھے۔ اللہ اکبر تو 4 مرتبہ ہوتا تھا، اس کے بعد کے جو کلمے ہیں وہ دو دو مرتبہ ہوتے تھے۔ 17 کلمے ان کی اقامت میں ہوتے تھے۔ وہ وہی اقامت جو ہمارے ہاں کہی جاتی ہے، لیکن حضرت بلال کی اقامت میں اقامت کے کلمے ایک ایک مرتبہ ہوتے تھے، صرف قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ ہوتا تھا۔ جیسا کہ اگر آپ نے کسی شافعی مسجد میں نماز پڑھی ہوگی تو وہاں اقامت کس طرح ہوتی ہے، وہ حضرت بلال کی اقامت ہے۔ اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، وہاں ہوتی ہے یہ اقامت۔ تو حضرات محدثین نے تو اتنا اہتمام فرمایا ہے کہ کہیں بھی کمی زیادتی ہے، حتیٰ کہ جب فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ بعد میں ہوا اور اللہ کے رسول نے حضرت بلال سے فرمایا اجعل فی اذانک، اس کو اپنی اذان کا حصہ بنا لے، تو اس کا بھی ذکر کیا، کوئی بات چھوڑی نہیں۔ اذان کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ بھی سکھائی گئی، اور اذان کو دعوت تامہ کہا گیا۔ اس سے زیادہ مکمل دعوت کوئی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اذان کے اندر جن چیزوں کا اعلان ہوتا ہے وہ دین کی بنیادی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کی کبریائی کا اعلان ہوتا ہے، اللہ سب سے بڑے، پھر اللہ کی الوہیت کا اعلان ہوتا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان ہوتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور پھر سب سے اہم عبادت کی طرف لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے، نماز کی طرف بلایا جاتا ہے۔ توحید، وحدانیت، اللہ کی کبریائی اور نماز، ان سب کی دعوت پر مشتمل ہے اذان۔ اسی لیے جب دعا پڑھی جاتی ہے تو ان میں کیا سکھایا گیا؟ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، اذان کو دعوت تامہ کہا گیا، اس سے مکمل دعوت کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ کی توحید، وحدانیت، الوہیت کی بھی دعوت، حضرت محمد الرسول اللہ کی رسالت کی بھی دعوت، اور نماز کی بھی دعوت۔ اور کیا ہے دعوت؟ اس لیے مؤذن اللہ کا سب سے بڑا داعی ہوتا ہے، مؤذن اللہ کا سب سے بڑا داعی ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ان اطول الناس اعناقا یوم القیامت المؤذنون، قیامت کے دن سب سے اونچی گردن والے مؤذن ہوں گے، یعنی سب سے اونچا مقام ان مؤذنین کا ہوگا۔ حدیث میں فرمایا گیا مؤذن کے اذان کی آواز جہاں تک جاتی ہے وہاں تک کی چیزیں اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتی ہیں۔ اور اذان میں وہ طاقت ہوتی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ مؤذن جب اذان دیتا ہے تو شیطان بھاگتا ہے، اور صرف بھاگتا نہیں، ڈر اور خوف کی وجہ سے ہوا بھی اس کی خارج ہوتی رہتی ہے۔
پادتا ہوا بھاگتا ہے شیطان، اور جب اذان ختم ہو جاتی ہے اور نماز کھڑی ہوتی ہے تو بیچ بیچ میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے جہاں جگہ پاتا ہے، پھر وہ دنیا بھر کی ساری چیزیں نمازیوں کو یاد دلاتا ہے، ارے تو یہاں آ گیا، دکان پر یہ ہے، مکان پر یہ ہے، یہ کام رہ گیا، یہ چیز گم ہو گئی، وہ یاد دلاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے نماز سکھا دی تو کیا ہم کو یہ حق پہنچتا ہے کہ ہم اپنی طرف سے نماز میں کچھ بڑھا گھٹا لیں؟ بھئی ہم نے کہا اللہ ہو، اب اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ ثنا پڑھتے ہیں نا۔ آپ کہیں نہیں میں ثنا نہیں پڑھوں گا، میں پہلے درود پڑھوں گا، درود کی بڑی فضیلت ہے، تو کیا یہ موقع ہے درود پڑھنے کا؟ کوئی بھی کہے گا یہ موقع نہیں ہے درود پڑھنے۔ ہر کام کا ایک موقع ہوتا ہے۔ رکوع میں تسبیح ہے تو رکوع کی تسبیح پڑھی جائے، سجدے کی تسبیح ہے تو سجدے میں سجدے کی تسبیح پڑھی جائے گی۔ آپ کہیں کہ نہیں سورہ فاتحہ جو ہے یہ ام القرآن ہے، میں رکوع میں سورہ فاتحہ پڑھوں گا۔ قل هو اللہ شریف یہ ثلث قرآن ہے، 3 مرتبہ جو قل هو اللہ شریف پڑھ لے تو پورے قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، لہذا 3 تسبیح کے بجائے میں 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھوں گا۔ کیا آپ ایسا کریں گے؟ اچھا ہے نا، بہت ثواب ہے۔ رکوع میں قل هو اللہ پڑھیے، سجدے میں قل هو اللہ پڑھیے، پڑھیں گے؟ اپنی طرف سے کچھ نہیں۔ ہم تو مسلمان ہیں، اور مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ بس جتنا اللہ نے کہہ دیا اور جہاں جس جگہ پر جو ثابت ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، بس ہم اتنا ہی کریں گے، اس سے زیادہ نہیں کریں گے۔ نہ ابو محذورہ کی اذان میں درود ہے پہلے، نہ حضرت بلال کی اذان میں درود ہے پہلے، نہ حضرت سعد کی اذان میں درود ہے پہلے، اور نہ عبداللہ ابن ام مکتوم کی اذان میں درود ہے پہلے۔ کہاں سے آ گیا؟ کیوں حصہ بناتے ہو اس کو؟ درود کے بڑے فضائل ہیں، اس کے مواقع ہیں، پڑھیے، کثرت سے پڑھیے، لیکن جہاں اللہ اور اس کے رسول نے نہیں کہا کیوں اپنی طرف سے اضافہ کرنا؟ اتنی سمجھ میں بات نہیں آتی کسی کی۔ بہرحال میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ نماز کا جو تحفہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے، اسے اللہ کے رسول نے اپنی امت کے لیے معراج بتایا کہ بھئی میں تو معراج پر ہو کر آ گیا، میری معراج تو 7 آسمانوں کے اوپر ہوئی، لیکن اے میری امت کے لوگوں، اللہ نے تمہیں بھی اس سے حصہ عطا فرمایا ہے۔ تم معراج کرنا چاہتے ہو، اللہ سے ہم کلام ہونا چاہتے ہو، تو دن میں 5 مرتبہ اللہ سے ہم کلام ہو جاؤ، یہ تمہاری معراج ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا